عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ میں آج بتاؤں گا کہ ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے۔ انہوں نے مولانا رومی کی ایک لائن پڑھی کہ اگر اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو۔ اس کے بعد عوام کو انہوں نے کلمے کا کنسپٹ یہ بتایا کہ جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، چاہے جتنا مرضی کوئی طاقتور یا جتنا مرضی کوئی ظالم ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے خود بتایا کہ کتنی قربانیوں اور خون دینے کے بعد یہ وطن بنا۔ حقیقی طور پر آزاد ہم ہوئے ہی نہیں تھے، انگریز گیا تو ایسے لوگوں کو بٹھا گیا جنہوں نے ہمیں حقیقت میں آزاد ہونے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ کچہریوں میں، تھانوں میں انصاف لینے کے لیے کیوں دھکے کھاتے ہیں، کیوں ذلیل ہوتے ہیں؟ کیا یورپ اور امریکہ میں ایسے تھانے یا کچہریاں ہیں؟ نہیں، وہاں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ انصاف ہے۔ ناظرین، اگر آپ صرف اور صرف 6 سے 7 منٹ کے کلپ کے اندر پوری کی پوری خبروں کا خلاصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ابھی سبسکرائب کریں۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں اس ملک کا حکمران رہا، اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے، آپ کو نوکریوں کے لیے باہر ہرگز نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کا ایک قول دہرایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ انہوں نے مدینہ کی ریاست کی انصاف کی مثال ایسے دی کہ ایک یہودی حضرت علی سے مقدمہ جیت جاتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں معاشرے جن میں انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کا بیان بھی ابھی آیا ہے کہ 40 منٹ شہباز شریف کو میں برا بھلا کہتا رہا لیکن وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ ایسے ہوتا ہے جب آپ ڈگی میں بیٹھ کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں مخالفین نے 3 مارچ کیے، ایک FIR درج نہیں ہوئی، الٹا میں نے انہیں کہا کہ میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام ظلم کی داستانیں ویڈیو کے طور پر لوگوں کو دکھائی کہ کس طرح 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد اب 8 مارچ کو جب خان صاحب نے ریلی کا آغاز کرنا تھا، جب سپریم کورٹ نے 30 اپریل کو الیکشن کے لیے کہہ دیا تو ہم حکومت کی اجازت سے 8 مارچ کو گھر سے ریلی کے لیے نکلنے لگے تھے، لیکن انہوں نے ہم پر بدترین کریک ڈاؤن کیا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا، خواتین کو مارا، ان پر کیمیکل ملا شدہ پانی مارا، پیلٹ گنز کا استعمال کیا اور ضلع شاہ کو شہید کر کے سڑک کنارے پھینک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اور میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، پہلے تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ویسا ہی کروں جیسا انہوں نے کیا، لیکن اگر میری حکومت آ گئی تو انہیں قانون کے مطابق سزا دلواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ کس طرح فلسطین اور کشمیر پر یہ لوگ ظلم کرتے ہوں گے۔ اعظم سواتی، شہباز گل اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو ننگا کر کے مارا گیا، پتہ نہیں ان بے غیرتوں کو، مردوں کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے۔ یہ جو زمان پارک پر 2-3 آپریشن ہوئے، انہوں نے کہا کہ پولیس اور رینجرز نے آپریشن کیا اور ہمارے لڑکے تھک گئے اور صرف 50 لڑکے رہ گئے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی گرفتاری دینے لگا ہوں، میں یہاں پہ خون خرابہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ لڑکے میرے سامنے لیٹ گئے اور کہنے لگے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے یا آپ کو مار دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں اسلام آباد پیشی کے لیے جب پیش ہونے کے لیے گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے میرے گھر پر کسی بھی آپریشن کے روکنے کے باوجود انہوں نے 50 پولیس والے بھیج کر میرے گھر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی 2-4 ملازموں کے ساتھ گھر پر اکیلی تھی، جو کہ ایک پردہ دار خاتون ہے۔ میں آرمی آفیسرز اور دوسرے آفیسرز سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں ایسا ہو، یعنی آپ گھر نہ ہو اور آپ کی بیوی اکیلی ہو اور اس پر حملہ کر دیا جائے، تو اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ کے ساتھ کیا گزرے گی؟ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب انہوں نے مجھے مارنے کا پورا پلان بنا لیا اور اس کے بعد میں ایک کارکن کے کہنے پہ وہاں سے جب نکلا تو IG اسلام آباد نے اپنے پولیس والوں کو ڈانٹا کہ تم نے اسے جانے کیوں دیا ہے، کیونکہ ان کا مجھے مارنے کا پلان تھا۔ مزید انہوں نے سپریم کورٹ کے یعنی الیکشن کے فیصلے کے لیے تگڑا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو کہا کہ پوری قوم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ اگر آپ نے مجھ پر ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کر کے اس کو پاور میں نہیں آنے دینا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس یہ جو لوگ آپ نے حکومت میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس اس ملک کو اس معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی پلان موجود ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں، میں تو اس ملک کے لیے سیاست کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا روڈ میپ دیا کہ کس طرح اگر ہم پاور میں آ گئے تو اس ملک کو اس معاشی دلدل سے باہر نکالیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ملک میں اوورسیز پاکستانیوں کے ڈالر لائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ یہاں پہ عوامی مینڈیٹ سے موجود ایماندار حکمران ہیں۔ ملک کی برآمدات میں اضافہ کریں گے، ملک میں جو سیاحت کا شعبہ ہے اس کو بہت زیادہ فروغ دیں گے تاکہ بیرونی سیاح ہمارے ملک میں آئیں اور اس سے ہمارے ملک میں ڈالرز آئیں۔ ملک میں درمیانی اور چھوٹی صنعتوں کو پروان چڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ زراعت پر خصوصی توجہ دیں گے اور وہ ادارے جو کہ نقصان دہ ہیں گورنمنٹ کے لیے، ان کو منافع کے قابل بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور بنائیں گے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ
کے غریب اور پسماندہ لوگوں کے لیے وسیع پیمانے پر فلاحی پروگرام شروع کریں گے۔ یہ تھا خان صاحب کے پورے جلسے کا ایک خلاصہ۔ اب پاکستانیوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ان کی غلامی قبول کرتے ہیں تو نسل در نسل غلامی ہے، اور نسل در نسل اسی طرح سے ضلالت ہے، اور آٹے کی لائنوں میں ہمارے لوگ اسی طرح سے مرتے رہیں گے۔ اگر کھڑے ہونا ہے اور خوف کا بت توڑ کے کھڑے ہونا ہے اور ان ظالموں کا پنجہ توڑنا ہے اور اپنے بچوں کا حق کا نوالا ان کے منہ سے کھینچنا ہے، تب عمران خان کے ساتھ صرف کہنے کے لیے نہیں، پوری قوت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان مافیاز کے خلاف لڑنا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔